ہمارا گھرانہ ایک پہاڑی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جہاں کے رسم و رواج بڑے سخت تھے۔ والد کی وفات کے بعد میری زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں تھی۔ پہلے باپ مر گیا، پھر میری ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جو میرے ساتھ جنگل کے بابو جی نے کیا اس نے تو میری روح میں اس سے چھین لی۔ چچا نے اپنی تحویل میں لے لیا کہ اب وہی میرے سرپرست تھے۔ ان دنوں میں 13 سال کی تھی۔ والدہ بیوگی کا دکھ سہنے کی ہمت نہ تھی، وہ اپنے شوہر کی جدائی کا غم بھلا نہ پاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ خود سے غافل رہنے لگی۔ ہفتوں ہاتھ منہ دھونا اور کپڑے تک نہ بدلنا یاد تک نہ رہتا۔ کئی دن نہ کھانا کھاتی نہ پانی پیتی، اکیلے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک روز بغیر بتائے گھر سے نکل گئی اور پہاڑی پر چڑھنے لگی جہاں چشمہ تھا، اور وہاں لڑکیاں پانی بھرنے جاتی تھی۔ چشمے پر امی کا پیر پھسل گیا اور وہ لڑکتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ اس وقت ہمارے محلے کی 2 لڑکی مشکیزیں بھر کر گھر کو لوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے میری ماں کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ اپنے مشکیزیں وہیں پھینک کر وہ دوڑتی ہوئی گھر کو آئیں اور دادی کو اطلاع دی کہ آپ کی بہو کھائی میں گر گئی ہے۔ چچا اور ان کا بیٹا سارم کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ دادی نے قریبی رشتہ داروں کو خبر کی اور وہ میری ماں کا حال معلوم کرنے کھائی کی طرف نکل گئے۔ رانی دادی دراصل میری دادی کی بہن تھی۔ وہ بوڑھی اور بے اولاد تھی، لہٰذا اب ہمارے پاس رہتی تھی۔ وہ والدہ کے لیے ازحد پریشان تھی۔ ان دنوں فون عام نہیں تھے اور میرے چچا ہم کو بتا کر بھی نہیں جاتے تھے کہ کون سے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کاروباری مسئلوں کو مردوں کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ ہمارا ان سے رابطہ ممکن نہیں تھا۔ میں ماں کے سلامت آئے کر رہی تھی، لیکن کھائی ماں کو نگل گئی۔ ان کو اتنی گہرائی میں اتر کر نہ تو کوئی نکال سکا اور نہ ہی میں ان کا آخری دیدار کر سکی۔ جب چچا اور سارم واپس لوٹے، اس واقعے کو کچھ روز گزر چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ چچا نے رسیوں کی مدد سے دقتوں سے کچھ لوگوں کو کھائی میں اتارا، لیکن انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ میری ماں کا جسد خاکی سلامت نہ رہا تھا۔ پہاڑی جانوروں نے ان کے تن مردہ کو کھا لیا تھا۔ ماں تو داغ مفارقت دے گئی۔ اب میں بوڑھی دادی کی گود میں سر رکھ کر سسکتی رہتی تھی۔ وہ مجھ کو ماں جیسا پیار کرتی تھی۔ سارم کو بھی سمجھاتی تھی کہ ان دنوں مجھ کو بالکل تنگ نہ کرے۔ وہ جب بھی مجھ سے کوئی کام کروانے کی کوشش کرتا میں تنگ ہو جاتی، جینا چاہتا کوئی کام کروں۔ وہ مجھے ستانے لگتا، تب دادی اس کو مارنے کو لکڑی اٹھا لیتی۔ مجھے اپنا یہ چچا ذات بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کو ہر کسی پر حکم چلانے کی عادت تھی۔ اس کی ماں بھی بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ دادی رانی نے ہی اس کو پالا تھا۔ وہ اس پر عقاب کی طرح نظر رکھتی تھی، تبھی وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ مجھ کو دادی بھی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ باہر جانے سے نہیں روکتی تھی، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں باہر کے مرد نہیں آتے تھے۔ بکریاں چرانا، پانی لانا اور ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ جن پہاڑوں پر ہم لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے وہاں کا ایک محافظ ہماری طاق میں رہتا تھا، کیونکہ کچھ لڑکیاں گری ہوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے کی بجائے جنگل کی جھاڑیاں توڑ کر گٹھے بنا لیتی، جبکہ یہاں درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کرنا منع تھا۔ البتہ گری ہوئی ٹہنیوں کو اکٹھا کرنے پر محافظ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ہماری پڑوسن لڑکی مہر نے کچھ لکڑیاں چن کر گٹھا بنایا اور ایک جگہ رکھ دیا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ سمجھی کہ محافظ اب نماز کو چلا گیا ہوگا۔ جنگل کا محافظ تو چلا گیا تھا، لیکن ان کا افسر اتفاق سے گشت پر نکلا ہوا تھا۔ جب اس نے اوپر والی پہاڑی سے لڑکی کو جھاڑی کا ستیہ ناش کرتے دیکھا تو جلدی جلدی نیچے اترنے لگا، اور اس نے آواز بھی لگائی۔ آواز سن کر مہر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا چھوڑ کر سرپٹ بھاگی اور جنگل میں ایک جانب نکل گئی۔ اب اس کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن میں قریب ہی لکڑیاں چن رہی تھی۔ بھاگ نہ سکی کیونکہ میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ میں نے شاخیں نہیں توڑی تھی، لہٰذا میں اپنی چنی ہوئی لکڑیوں کو پھینک کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، ورنہ میری دن بھر کی محنت ضائع ہو جاتی۔ جب میں نے دیکھا کہ افسر، جس کو محافظ بابو جی کہتے تھے، تیزی سے میری جانب آ رہا ہے تو میں ڈر گئی۔ سب لڑکیاں سرکاری جنگل کی حدود سے بھاگ کر گھروں کی جانب نکل گئی تھیں، لیکن میں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے بھی بھاگنا بہتر جانا تھا۔ میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور میں دھڑام سے گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور حواس جاتے رہے۔ اچانک ہی محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے تھام لیا ہے۔ میں نے حواس مجتمع کر کے دیکھا تو وہ جنگلات کا آفیسر بابو تھا۔ بابو جی یہاں پر نیا نیا آیا تھا۔ وہ نوجوان بہت خوبرو پرکشش انسان تھا۔ اس کو اس قدر خود سے قریب دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، تم کو چوٹ تو نہیں لگی؟
اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے یقین ہوا کہ افسر بابو کا مجھ کو سزا دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کو اپنا نام بتا دیا کہ میرا نام نمرا ہے۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں لکڑیاں اٹھا لوں؟ ہاں اٹھا لو۔ اس نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا۔ تب میں نے جلدی سے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں چلنے لگی تو وہ بولا، دیکھو آئندہ شاخوں سے لکڑیاں مت کاٹنا۔ میں نے نہیں کاٹی، وہ دوسری لڑکی تھی۔ ایک قدم ہی چلی تھی کہ اس کی نظر میرے پاؤں پر پڑ گئی۔ پیر سے خون نکل رہا تھا، لیکن اس دم مجھ کو چوٹ یا درد کا احساس نہیں تھا۔ جب اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو خون دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا۔ آنکھیں پھیل گئیں اور شدت سے درد کا احساس ہوا۔ میں رونے لگی۔ ذرا ٹھہرو، بابو جی نے کہا، یہاں بیٹھو، وہ سامنے جیب میں سامان ہے، ابھی پٹی اور دوا لاتا ہوں، تم جانا نہیں۔ میں جاتی ہوں، دیر ہو جائے گی، میں گھر پر پٹی کر لوں گی، تمہاری پٹی کرنے سے زخم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے اصرار کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے جا رہا تھا، جیسے اس کو ڈر ہو کہ میں پلک جھپکتے میں بھاگ جاؤں گی۔ ایک لمحے کو میں اٹھی کہ بھاگ جاؤں، لیکن پھر مجھے محنت سے اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کا خیال آ گیا۔ اس نے واپس آنے میں 5 منٹ لگائے ہوں گے۔ ہاتھ میں دوا کا ڈبہ تھامے تیزی سے بھاگتا مجھ تک آ پہنچا تھا۔ میرا نام سمی ہے، اس نے روئی کو دوائی میں بھگوتے ہوئے بتایا۔ میرا پاؤں اس کے ہاتھ میں تھا اور میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اس کے اجلے اجلے ہاتھ اور میرا مٹی سے اٹا ہوا پاؤں مجھے برا لگ رہا تھا۔ اپنا پیر دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ میں دم سادے بیٹھی تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے رول کھولا اور میرے پاؤں پر کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح پٹی کر دی۔ مجھ کو پہلی بار ماں کے مرنے کے بعد راحت نصیب ہوئی تھی، جو ماں کے پیار بھرے ہاتھوں کے لمس سے محسوس ہوتی تھی۔ میں اس راحت کی سرشاری سے مسکرا دی۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا، پانی میں پاؤں نہ ڈالنا اور جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے پٹی کرتی رہنا۔ وہ سامنے میرا گھر ہے، ہر روز شام کو آ کر پٹی کروا جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور زخمی پیروں سے چلتی ہوئی گھر آ گئی۔ میری روح ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور سب دکھ درد بھول کر آج بات بات پر ہنس رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی لڑکی کی ایسی کیفیت کب اور کیوں ہوتی ہے۔ مجھے بابو پسند آ گئے تھے، وہ ایک حسین آفیسر تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کمال مہربانی کا سلوک کیا تھا۔ کیوں نہ خوش ہوتی، کیوں نہ مسکراتی۔ دوسرے دن تک سرور کی کیفیت میں ڈوبی رہی۔ پاؤں کی دکھن بھی ایک مزہ تھا۔ شام ہوئی تو دل بابو کے بنگلے کی طرف کھنچنے لگا، حالانکہ خود کو سمجھاتی تھی کہ ان کے بنگلے کی طرف نہیں جانا۔ ہم غریبوں کو زخم تو لگتے ہی رہتے ہیں، آپ ہی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ہم تو ایسے زخموں کے عادی ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت میں خود کو روک نہ سکی اور دادی سے روشنا کے گھر کا کہہ کر نکل پڑی۔ جب وہاں پہنچی تو بابو جی میرے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ وہاں 2 کرسیاں اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی گول میز رکھی تھی جس پر دوائیوں کا بکس دھرا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں اور ابھی پٹی کر دیتا ہوں۔ دراصل وہ ملازم سے چائے بنانے کو کہنے گئے تھے۔ دوا لگا کر نئی پٹی کر دی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ملازم کو آواز دی اور مجھے کہا، ابھی ذرا دیر بیٹھو۔ ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ تشتری میں ایک اور کھانے پینے کی اور بھی چیزیں تھیں۔ میں چائے نہیں پیتی، بیٹھو، اس نے سختی سے حکم دیا۔ میں بیٹھ گئی۔ اس کے روب میں آ کر جلدی جلدی چائے کی پیالی حلق میں انڈیلی اور کل آنے کا وعدہ کر کے بھاگ گئی۔ جس جگہ کانٹے چبھے تھے وہاں درد رہتا تھا۔ سوچا کہ ایک دفعہ اور دوا لگوا لوں اور پٹی بھی کروا لوں۔ یہاں ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی ڈسپینسری نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ پیر پک جائے۔ تبھی آج عصر کو گھر سے نکلی اور بابو جی کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ وہ کل کی طرح لان میں منتظر تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی بولے، زخم کیسا ہے؟ کیا بتاتی کہ پیر کا زخم تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن روح کا غم بڑھتا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے مرض کے گھیرے میں آ چکی تھی کہ جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اب مجھے بابو کو دیکھے بنا چین نہ آتا تھا۔ زخم ٹھیک ہو گیا۔ میں اس طرح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلتی، پھر سہیلیوں کے ساتھ چند قدم چل کر اپنی راہ لے لیتی، درختوں کے جھنڈ میں کھڑی جیپ میں بیٹھ جاتی اور اس کے ساتھ دور سیر کو نکل جاتی۔ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنا اچھا لگتا تھا۔ یہ میرا خواب تھا جو پھر ایک اور خواب میں تبدیل ہو گیا کہ میں ہمیشہ کے لیے بابو جی کی بن جاؤں۔ دادی پوچھتی، دیر کیوں کر دی؟ کہتی، پاؤں دکھتا ہے، چلا نہیں جاتا۔ حالانکہ جانتی تھی کہ سارم کی منگیتر ہوں اور یہ منگنی بچپن کی ہے، لیکن میں تو اونچے محلوں کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اب ڈاک بنگلے کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ اس نے اپنے پیار بھرے رویے سے میرا دل جیتا تھا، لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ سکھ کے دن گزرتے دیر نہیں لگتی،
ایسے ہی ملتے اور پیار کی گھڑیاں ہنس بول کر گزار دیتے۔ 6 ماہ میں ہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ جیسے جنم جنم کے ساتھی ہوں۔ ایک روز میں نے اسے کہا کہ اب شادی کے بنا چارہ نہیں ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تمہارے قبیلے والے تمہارا ہاتھ مجھے نہیں دیں گے اور تمہیں لے کر یہاں سے نکل جانا ممکن نہیں۔ میں ایک ذمہ دار سرکاری ملازم ہوں، تمہیں آخر میں کہاں چھپاؤں گا؟ اب بتاؤ ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تم نے پھر مجھ سے پیار کا رشتہ کیوں بڑھایا؟ اب میں کیا کروں؟ کیا کسی پہاڑی سے کود کر جان دے دوں؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، مجھے سوچنے کا موقع تو دو۔ اس نے کہا۔ جب میں نے 2-3 بار اس بارے میں بات کی تو اس نے بھاگ دوڑ کر اپنا تبادلہ کروا لیا اور مجھ کو بتائے بغیر اپنا ڈاک بنگلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ سمی کے اس چوری چھپے جانے سے میری کیا حالت ہوئی۔ اس کے تبادلے کی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ کئی دن چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ میری اداسی کو دادی نے بھی محسوس کر لیا۔ انہی دنوں وہ بیمار پڑ گئی۔ عید آنے والی تھی، چچا اور سارے مکٹھے گھر آ گئے تو دادی نے واویلا مچا دیا کہ میرے پوتے کی شادی کروا دو، اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ دادی نے اتنا دباؤ ڈالا کہ بالآخر عید کے بعد میری شادی سارم سے کر دی۔ وہی سارم جو مجھے برا لگتا تھا، جس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر مجھ مرتی سسکتی کو آخر گلے لگایا بھی تو اسی نے۔ بابو ایک غیر آدمی تھا جس کے عہدے اور عمدہ لباس سے مروب ہو کر میں نے اپنا دل اس کے سپرد کر دیا، لیکن مجھے بیچ منجھدار میں چھوڑ کر چلا گیا، ایک لمحے کے لیے بنا سوچا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ تو قدرت مجھ پر مہربان تھی کہ رسوا ہونے سے پہلے میری شادی ہو گئی، ورنہ سارے لوگ مل کر مجھے زندہ گاڑ دیتے۔ میں نے نادانی میں اس سے سچی محبت کی، لیکن وہ صرف دل لگی کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، مشکل میں وہی پناہ دیتے ہیں۔